بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معرفت کی بجائے اگر پہچان یا ذریعہ پہچان کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو ہر ایک کو اس کا مفہوم سمجھنے میں آسانی تو ضرور ہوگی، مگر اب چونکہ یہ لفظ تصوف کے شعبے میں ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہے، اس لیے اس کے لغو معنی پہچان کے استعمال سے مکمل مفہوم ادا نہیں ہو سکے گا، لہذا یہ مجبوری ہے کہ لفظ پہچان کی بجائے معرفت ہی استعمال کیا جائے۔ ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ تصوف میں اگر ہم معرفت کی بجائے اس کا آسان ہم معنی لفظ پہچان استعمال کریں گے تو سوال ہوگا کہ پہچان کس کی؟ جواب ملے گا پہچان اللہ کی اور اس کے اسماء و صفات کی، مگر مشکل یہ ہے کہ پہچان کا لفظ تو عام ہے، اس کے مفہوم میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ ہم صرف الہیات کے کسی پہلو یا مضمون کو جاننے پہچاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پہچان تو کسی کی بھی ہو، پہچان تو پہچان ہی ہوتی ہے، خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ تصوف کے دائرے میں معرفت تو وہ محض پہچان ہے جو الہیات کے مسائل اور اس سے متعلقہ احوال و مقامات اور واردات و مشاہدات سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اللہ کی پہچان اور معرفت تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی کما حقہ کوئی پہچان نہیں کر سکتا۔ یہاں اسماء و صفات الہیہ کی بھی یہی کیفیت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی معرفت کی صورت بھی کیا ہوگی یا وسیلہ معرفت کیا ہوگا؟ تو وسیلہ معرفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل عطا کی ہے۔ ہر آدمی جو ذرا بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہی اس کی عقل ہے۔ اس عقل سے بھی اللہ کے اسماء و صفات کو جانا جا سکتا ہے، یعنی دلائل و آثار کے ذریعے سے اسماء و صفات الہیہ کے متعلق کچھ شدھ بدھ حاصل ہو جائے گی، کچھ اس کو پتہ چل جائے گا۔ اسی سطح کے اوپر عقل کا ایک درجہ ہے جسے عقل کل کہا جاتا ہے۔ عقل کل اس کو کہا جا سکتا ہے جو عقل کے درجے سے اوپر والا ہے۔ اس برتر درجہ پر وجدان شعور، حواس ظاہری اور قوے ذہنی قلبی سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اس عقل کل کو نور ایمان بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اسے عقل بیدار کہتے ہیں۔ اس عقل بیدار کے ذریعے سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسی معرفت کو معرفت مشاہدہ کہتے ہیں۔ اب ہم معرفت مشاہدہ کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ معرفت کی 3 قسموں، معرفت اقرار، معرفت حقیقت اور معرفت مشاہدہ میں معرفت مشاہدہ ایسی معرفت ہے جس میں پہلی دونوں قسموں کی شرائط بھی شامل ہیں اور اس کے آگے ایک الگ صفت بھی موجود ہے۔ اور معرفت اقرار تو یہ ہے کہ کوئی کہے ہاں جی میں اللہ کو مانتا ہوں، اور اس کے اسماء و صفات کو بھی ان کے آثار سے پہچانتا ہوں، یعنی وہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور پہچانتا ہوں اس کے اسماء و صفات سے۔ اور معرفت حقیقت یہ ہے کہ بندہ کسی بات کو ظاہری طور پر ہی دیکھ کر نہ پہچانے، بلکہ اس میں چھپی ہوئی صفت یا حقیقت کو بھی جان لے، مگر ایسا جاننے والا بھی بس اپنی معرفت کو اپنے تک ہی محدود رکھتا ہے، دوسرے کو کم ہی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن جو معرفت مشاہدہ ہے ان دونوں مذکورہ بالا اقسام کی تکمیل ہے۔ ایسی معرفت رکھنے والا خود بھی اشیاء کی حقیقت، اللہ کی وحدت اور اس کی ہدایت نیز علم الہی کے راز و نیاز کو مانتا اور پہچانتا ہے، اور دوسروں کو ان کی عقل کے مطابق مستفید کرنے کی بھی اہلیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، اور ایسا عارف
جو ہوتا ہے اس کو معرفت مشاہدہ کی وجہ سے وہ عارف بن جاتا ہے، اور عارف ہی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پھر اس کی عقل کے مطابق مستفید کرتا ہے۔ تو ایسا عارف گو کم ہی کہیں نظر آتا ہے، مگر ہر کمیونٹی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد عارف کیا ہے، عارف کس کے کہتے ہیں؟ عارف کے بارے میں صحیح تعریف کا تو اوپر ذکر ہوا، مگر صوفیہ کرام نے عارف کے بارے میں اپنے ذوقی نقطہ نظر سے بھی معارف بیان فرمائے ہیں، جو تصوف کے تذکروں میں جا موجود ہیں۔ مثلاً قدیم کتب میں اولیت کا جو ہے شرف رکھنے والی کتاب محفل التصوف میں بھی ابو نصر سراج نے چند اقوال نقل کیے ہیں، جو کہ 378 ہجری میں لکھی گئی۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ ابھی عارف بن رہا ہو تو اسے یہی حکم دیا جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اختیار نہ کرے اور نہ ہی یہ سمجھے کہ اسے کسی بات میں اختیار حاصل ہے، تاکہ وہ عارف بن جائے۔ پھر جب اسے معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ عارف بن جاتا ہے تو اسے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی بات کو اختیار کرے یا نہ کرے۔ اس کو پھر یعنی اختیارات معرفت حاصل کرنے کے بعد مل جاتا ہے۔ دنیا کی مثال دلہن کی سی ہے، اور جو عارف باللہ ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اور وہ اس دلہن کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ کیا بات ہے! ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر عارف اپنے معروف اللہ کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر مخلوق کی طرف توجہ دے تو وہ لوگوں میں رسوا ہو جائے گا۔ تو یہ عارف کی ڈیفینیشنز تعریفیں کرتے ہوئے آگے اس کے بعد ابو بکر سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور مومن اور عارف کے درمیان فرق یہ ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور عارف خود اللہ کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ مومن کا دل ہوتا ہے اور عارف کا دل نہیں ہوتا۔ مومن کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے، مگر عارف اللہ کے سوا کسی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ تو یہ ابو بکر سراج رحمۃ اللہ علیہ کی عارف کے بارے میں ڈیفینیشن تھی کہ عارف کون ہوتا ہے۔ جنید رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کرتے ہوئے کہا، جنید رحمہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا، اے ابو القاسم، عارفین کے سامنے کیا حاجت پیش کرتے ہیں؟ جو عارفین ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے کیا حاجت پیش کرتے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے پاس ان کی صرف یہ حاجت ہوتی ہے کہ اللہ کی نگہبانی کرے اور ان کا خیال رکھے۔ یعنی جو اللہ ہے وہ ان کی نگہبانی کرے اور ان کا خیال رکھے، یہ ہے ان کی حاجت ہوتی ہے عارفوں کی۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے عارف کی صفت پوچھی گئی تو فرمایا، لوگوں کے اندر شامل بھی ہے مگر پھر بھی ان سے الگ تھلگ ہے، اور یہ ہے عارف۔ تو لوگوں ان باتوں پہ غور کریے گا کہ نور معرفت کیا ہے، وسیلہ معرفت کیا ہے، عارف کسے کہتے ہیں، حقیقت میں عارف کون ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں
Thank you for watching.